السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت مبارکہ کی وجہ سے ازواج مطہرات کا بھی بہت ہی بلند مرتبہ ہے۔ ان کی شان میں قرآن کی بہت سی آیات بینات نازل ہوئیں جن میں ان کی عظمتوں کا تذکرہ اور ان کی رفعت شان کا بیان ہے۔ چنانچہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن، سورہ احزاب۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر اللہ سے ڈرو۔ اور دوسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، سورہ احزاب، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ سامعین کرام، یہ تمام امت کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بیویاں دو باتوں میں حقیقی ماں کی مثل ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کسی کا نکاح جائز نہیں، دوسرا یہ کہ ان کی تعظیم و تکریم ہر امتی پر اس طرح لازم ہے جس طرح حقیقی ماں کی، بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ۔ لیکن نظر اور خلوت کے معاملے میں ازواج مطہرات کا حکم حقیقی ماں کی طرح نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب نبی کی بیویوں سے تم لوگ کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یعنی ان سے پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ ماں کی طرح ہے اور ان سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ آج کا بیان حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا جائے گا، اور یہ انہی کے متعلق ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی رفیق حیات ہیں۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد اور ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ یہ خاندانی قریش کی بہت ہی معزز اور نہایت ہی دولت مند خاتون تھیں، اور اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی بنا پر ان کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و عادات اور جمال صورت و کمالات سیرت کو دیکھ کر خود ہی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کی رغبت ظاہر کی، اور پھر باقاعدہ نکاح ہو گیا۔ سامعین کرام، اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سب سے پہلے عورتوں میں جو ایمان لائیں وہ یہی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ۔ اور ابتدا اسلام میں جبکہ ہر طرف سے آپ کی مخالفت کا طوفان اٹھ رہا تھا، ایسے کٹھن وقت میں صرف انہی کی ایک ذات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مونس حیات بن کر تسکین خاطر کا باعث تھی۔ انہوں نے اتنے خوفناک اور خطرناک اوقات میں جس استقلال اور استقامت کے ساتھ خطرات و مصائب کا مقابلہ کیا، اور جس طرح تن من دھن سے بارگاہ نبوت میں اپنی قربانی پیش کی، اس خصوصیت میں تمام ازواج مطہرات پر ان کو ایک خصوصی افضلیت حاصل ہے۔ ان کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کیا کہ آقا، سیدہ خدیجہ کو ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پہنچا دے، اور انہیں بہشت میں ایک موتیوں کے محل کی بشارت دے دیں کہ جس محل میں نہ کوئی شور ہوگا نہ تکلیف ہوگی۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 539۔ سامعین کرام، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی پہلی شادی ابو ہالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوئی، جن سے دو لڑکے ہند اور ہالہ پیدا ہوئے۔ یہ دونوں بھی صحابی ہیں۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائض مخزومی سے ہوئی، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند تھا۔ یہ بھی اسلام لائیں۔ عتیق کے انتقال کے بعد آپ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نکاح میں آئیں، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی، اور آپ کی عمر شریف 40 برس کی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو کہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے،
اور آپ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن طاہر سے تھے، یہی نیک نہاد خاتون کے بطن مبارک سے تھیں، اور باقی جتنی بھی اولادیں ہیں وہ سب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئیں، یعنی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو اولادیں ہیں وہ 6 ہیں، 4 بیٹیاں اور 2 صاحبزادے، جن کے نام یہ ہیں: سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، دوسری بیٹی حضرت رقیہ، تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی اور سب سے چہیتی بیٹی تھی حضرت فاطمہ الزہرا، اور بیٹوں میں حضرت قاسم اور دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ۔ یہ 6 اولادیں حضور پاک کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوئیں، اور ایک جو بیٹے ہیں حضرت ابراہیم، وہ حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے۔ سامعین کرام، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح فرمانے کے بعد 25 برس تک زندہ رہیں۔ ان کی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ آپ نے اپنے مال سے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدد کی۔ سامعین کرام، ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باقی سب بیویوں میں افضل تھی۔ سامعین کرام، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 25 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گزاری سے سرفراز رہیں۔ ہجرت سے 3 برس قبل 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان یعنی کہ 10 رمضان المبارک کو مکہ معظمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان حجون یعنی جنت المعلمہ میں خود بنفس نفسی ان کی قبر میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک فرمایا۔ سامعین کرام، مکہ شریف میں قبرستان ہے جو حجون پہاڑیوں کے بیچ میں ہے، جس کا نام ہے جنت المعلی۔ اس قبرستان میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفنایا گیا، اور چونکہ اس وقت نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں تھا، اس لیے آپ نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 227 میں یہ واقعہ منقول ہے۔ تو سامعین کرام، یہ کچھ مختصر سے حالات اور فضیلت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کی گئی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔